بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت اسلامی عصر حاضر کی ایک بہت بڑی اسلامی تحریک ہے اور پوری دنیا کی اسلامی تحریکوں کے لیے ایک ماں کا کردار ادا کرتی ہے۔ جماعت اسلامی کی بہت ساری روشن روایات ہیں۔ ان میں سے ایک روشن روایت یہ ہے کہ جماعت اسلامی میں یوسی لیول سے لے کر مرکز تک ہر سطح کے تنظیم کے لیے جو ذمہ داران ہیں ان کا انتخاب ہوتا ہے۔ ارکان جماعت اسلامی اپنے میں سے جو بہتر ہوتا ہے اس کو اپنی یوسی، اپنی تحصیل، اپنے ضلع، اپنے صوبے اور مرکز کے لیے امیر منتخب کرتے ہیں۔ یہ اکتوبر اور نومبر کا مہینہ جماعت اسلامی میں تنظیمی انتخابات کا مہینہ ہوتا ہے، اور 2 سال، 3 سال اور مختلف میقات کے لیے انتخابات ہوتے ہیں، اور ذمہ داران انتخابات کے بعد اپنی ذمہ داریوں کا حلف اٹھاتے ہیں۔ پورے ملک کے اندر جماعت اسلامی کی جتنی بھی اضلاع ہیں ان میں امراء اضلاع کا انتخاب مکمل ہو چکا ہے، اور امراء اضلاع مختلف جگہوں پر حلف اٹھا رہے ہیں، اور اس کے لیے مختلف تقاریب بھی منعقد کی جاتی ہیں۔ گزشتہ کچھ عرصے سے ان تقاریب کو ذرا سوشل میڈیا اور دوسرے میڈیا میں بھی نمایاں کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے عمومی اجتماعات بھی منعقد کیے جاتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کا یہ ایک امتیازی نشان ہے اور عام پبلک کے سامنے یہ آنا چاہیے۔ آج کی میری اس گفتگو کا مقصد وہ نومنتخب ذمہ داران ہیں جو پہلے سے ذمہ دار چلے آ رہے ہیں اور اثر نو ان پر یہ بار ایک دفعہ پھر آیا ہے، یا وہ پہلے ذمہ دار نہیں تھے اور پہلی مرتبہ ان پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی۔ جماعت اسلامی چونکہ ایک دینی اور اسلامی تحریک ہے، لہذا اس کی ذمہ داری یہ بھی اپنے دینی تقاضے رکھتی ہے، اور جماعت اسلامی کا ہر رکن اور جماعت اسلامی کا ہر متفق اور بھائی خواہ وہ ان سے بخوبی واقف ہے۔ میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ تذکیر کے لیے ہیں یا دہانی کے لیے ہیں، سب سے پہلے مجھے خود ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور جماعت اسلامی کے ہر سطح کے ذمہ دار کو، رکن کو، کارکن کو بھی ان کو سامنے رکھنا چاہیے، اور جو لوگ جماعت اسلامی سے باہر ہیں انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جماعت اسلامی میں ذمہ داری دراصل ہے کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ اسلام ہمیں اجتماعیت کا درس دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجتماعیت اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے، اور انفرادی طور پر رہنے کو ناپسند کیا ہے ایک مسلمان کے لیے۔ اور ظاہر ہے جب آپ اجتماعیت اختیار کرتے ہیں تو اجتماعیت بغیر صاحب امر کے نہیں چل سکتی، وہاں پر کسی نہ کسی کو ذمہ داری دینی پڑتی ہے، لہٰذا یہ اجتماعیت کا تقاضا ہے کہ وہاں پر صاحب امر کا تقرر ہو۔ اور اسلام نے اس کے لیے جو اصول مقرر کیا ہے وہ ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے آپس کے جو معاملات ہیں وہ مشورے سے چلتے ہیں، اور آج کے دور میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر فرد اپنی آزاد رائے کی بنیاد پر کسی فرد کے متعلق وہ رائے دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کسی صاحب امر کا انتخاب ہو جاتا ہے۔ جماعت اسلامی میں جو معیار مقرر کیا گیا ہے، جماعت اسلامی کی جو دستور ہے اس کی دفعہ 12 اور 13 یہ ذمہ داریوں سے متعلق ہے، اور اس کے اندر یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ جماعت اسلامی کی ذمہ داریوں کی اہلیت کی شرائط کیا ہیں، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ شخص جو خود سے ان ذمہ داریوں کا طالب ہو، یا اس کے عمل سے یا اس کے بات چیت سے یہ بات ظاہر ہوتی ہو کہ وہ خود چاہتا ہے کہ اسے کوئی ذمہ داری دی جائے، تو وہ شخص جماعت اسلامی کی ذمہ داریوں کے لیے نااہل تصور ہوگا۔ یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عن ابی ذر قال قلت یا رسول اللہ الا تستعملنی قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيه۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ مجھے گورنر نہیں بناتے، آپ مجھے کوئی ذمہ داری نہیں دیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے ابو ذر، تم ایک کمزور آدمی ہو اور یہ بہت بڑی امانت ہے، اور قیامت کے دن یہ رسوائی کا باعث ہو سکتی ہے اور شرمندگی کا باعث ہو سکتی ہے، سوائے اس کے کہ جو حق کے ساتھ اسے لے اور پھر اس کا حق ادا کر دے اور اس کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑے۔ اسی طرح حضرت ابو ذر ہی سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابا ذر انی اراک ضعیفا، میں تمہیں کمزور پاتا ہوں، وانی احب لک ما احب لنفسی، اور میں تمہارے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، لا تأمرن علی اثنین، تمہیں دو آدمیوں کا امیر بھی نہیں بننا چاہیے، ولا تولین مال الیتیم، اور نہ ہی مال یتیم کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن سبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، یا عبد الرحمن، اے عبد الرحمن، لا تسأل الامارہ، کبھی بھی کسی عمارت اور کسی ذمہ داری کے بارے میں خواہش کا اظہار نہ کرنا، طلب نہ کرنا، فإنک ان اعطیتها عن مسئلہ، اگر تمہیں تمہاری خواہش کے مطابق اور تمہارے مانگنے پر یہ ذمہ داری دی جائے، وکلت الیہا، تو تجھے اس کے سپرد کر دیا جائے گا، یعنی پھر تو اس میں کھپا دیا جائے گا اور تو اس کے اندر گم ہو جائے گا۔ وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، اور اگر یہ تجھے تیری خواہش کے بغیر دی جائے، وَعِنْتَ عَلَيْهَا، تو تیری مدد کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھے تائید و نصرت ملے گی۔ ان تینوں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ذمہ داری ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، امانت ہے، قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، اور جس طرح کہ حضرت ابوذر کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، کہ اگر کوئی شخص اس کا حق ادا نہیں کرے گا اور اس کے جو ذمہ داریاں ہیں ان کی تقاضوں کو پورا نہیں کرے گا، تو قیامت کے دن اس کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کو شدید ترین باز پرس کا سامنا کرنا پڑے گا، لہذا یہ کوئی ہلکا کام نہیں ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے جماعت اسلامی میں کہ اکثر جب ذمہ داران کو ذمہ داری دی جائے تو یہی وہ احساس ذمہ داری ہوتا ہے، یہی قیامت کی جواب دہی کا وہ احساس ہوتا ہے، یہی وہ شرمندگی سے، قیامت کی خز اور قیامت کی ندامت سے بچنے کا احساس ہوتا ہے کہ لوگ زاروں قطار روتے ہیں اور لوگ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ شخص جو خود اس ذمہ داری کا طالب ہو، وہ اپنے آخرت کو تباہ کرنے کا خود ذمہ دار ہوتا ہے اور خود اپنے سر پر وہ بوجھ لادنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ وہ اٹھا بھی نہیں سکتا، اور جو اس کے لیے اس کی کمر بھی توڑ کر رکھ دے گا، اور جو اس کو اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی رسوا کرے گا۔ یہی وہ چیز ہے جو جماعت اسلامی کا امتیازی نشان ہے کہ جماعت اسلامی میں اس ذمہ داری کی نہ طلب کی جاتی ہے نہ خواہش کی جاتی ہے، اور جو خواہش کرتا ہے اس کو ارکان جماعت ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ یہ اس لحاظ سے نااہل ہے کہ یہ اس ذمہ داری کو اپنے مفاد میں استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن سمرہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص اس کی خواہش کرتا ہے اس کو ذمہ داری کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اس کی قوت صلاحیت اس میں کھپا دی جاتی ہیں، اسے اس میں گم کر کے رکھ دیا جاتا ہے اور اس کو ضائع کر دیا جاتا ہے، اور جس کو اس کی خواہش کے بغیر اس ذمہ داری پر نافذ کیا جاتا ہے اور اس کو اس ذمہ داری پر لگایا جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو تائید و نصرت بھی ملتی ہے۔ یہ تو ہو گیا اس معاملے کا ایک پہلو کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کا ہر ایک بندے کو خیال رکھنا چاہیے، اور جس کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے اسے ہمہ وقت اپنا احتساب کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے سرخ روئی کے لیے پھر اپنی تن اور من اور دھن کو اس میں لگا دینا چاہیے، اور اگر اس کے اندر کوئی خواہش موجود ہے تو اس پر استغفار کرنا چاہیے۔ اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ یہ ذمہ داری چونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک امانت ہے اور اسلامی اجتماعیت اس کے بغیر نہیں چل سکتی، تو پھر اس کے تقاضے یہ ہیں کہ جو بھی ہمارا صاحب امر ہو ہم نے اس کی اطاعت کرنی، ہم نے اس کی بات کو ماننا ہے، ہم نے اس کے ساتھ پورا کا پورا تعاون کرنا ہے۔
اس کی ایک مثال سیرت میں ہمیں ملتی ہے، اور بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن ایک خاص کلاسیکل مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ غزوہ ذات السلاسل ایک مشہور غزوہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ایک دستے کو بھیجا، اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امیر مقرر کیا۔ اس غزوے میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور مہاجرون و انصار کے کبار صحابہ کرام موجود تھے، لیکن امیر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا، جو بہت جونیئر صحابی تھے اور بہت بعد میں ایمان لے کر آئے۔ جب یہ غزوہ اپنا کام پورا کر کے یہ دستہ واپس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام میں سے کسی نے حضرت عمرو بن العاص کے خلاف 3 شکایتیں پیش کی۔ پہلی شکایت تو یہ پیش کی کہ حضرت عمرو بن العاص کو ہم نے کہا کہ ہمارے درمیان ابوبکر و عمر اور کبار صحابہ موجود ہیں تو انہیں نماز کی امامت کرنے دیں، لیکن حضرت عمرو نے یہ اصرار کیا کہ نماز تو میں ہی پڑھاؤں گا، لہٰذا کبار صحابہ کی موجودگی میں نماز کی امامت یہ خود کرتے تھے۔ پہلی شکایت یہ تھی۔ دوسری شکایت یہ پیش کی کہ ایک رات شدید سردی تھی اور ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں آگ جلانے دیں، لیکن انہوں نے ہماری سردی کی پرواہ نہیں کی، ہماری تکلیف کی پرواہ نہیں کی، اور ہمیں سختی سے منع کر دیا آگ جلانے سے، یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کوئی آگ جلائے گا تو میں اسے اس کے اندر ڈال دوں گا۔ لہٰذا ہم ساری رات وہ تکلیف میں رہے اور انہوں نے ہماری تکلیف کا احساس نہیں کیا۔ یہ دوسری شکایت تھی۔ تیسری شکایت یہ کی کہ ایک دن چونکہ یہ نماز خود پڑھاتے تھے تو ایک فجر کی نماز انہوں نے حالت جنابت میں، جب کہ ان پر غسل واجب تھا، تیمم کر کے نماز پڑھا دی، یعنی غسل نہیں کیا اور تیمم کر کے نماز فجر پڑھا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کے سامنے 3 شکایتیں رکھی اور پوچھا کہ تمہارا کیا موقف ہے؟ حضرت عمرو نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے مجھے امیر بنایا تھا، لہذا نماز پڑھانا میرا ہی حق تھا، اور اس لیے میں نے اپنے اس حق سے دستبردار ہونا گوارا نہ کیا اور نماز خود پڑھائی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک۔ دوسری بات پہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم رات کو ایسے مقام پہ تھے کہ دشمن بالائی پر تھا اور ہم زیری جگہ پر تھے، نشیب میں تھے، اور اگر ہم آگ جلاتے تو دشمن کو ہماری پوزیشن کی خبر ہو جاتی اور وہ ہم پر حملہ کر دیتا، لہٰذا میں نے اسٹریٹجکلی یہ مناسب سمجھا کہ ہمیں آگ نہیں لگانی چاہیے، اور میں نے اس پہ سختی دکھائی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات پر آپ نے فرمایا کہ سخت سردی تھی اور رات کو مجھے جنابت لاحق ہو گئی، اب فجر کے وقت اگر میں ٹھنڈے پانی سے نہاتا تو مجھے ہلاکت کا خدشہ تھا، اس لیے میں نے تیمم کیا اور نماز پڑھائی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک امیر جب اس کو امارت مل جائے تو وہ کس قدر ڈسپلن قائم کر سکتا ہے، اپنی بات منوا سکتا ہے، اور اطاعت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سٹینڈرڈ مقرر کیا، چاہے کہ وہ کبار صحابہ کرام تھے، ان کی موجودگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ جو 3 شکایتیں ہیں ان کو سن کر کوئی اقدام نہیں کیا، اور گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کاموں کو، ان کی کوئی سرزنش نہیں فرمائی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلامی اجتماعیت میں جس شخص کو ہم اپنا امیر بناتے ہیں، پھر اس کی اطاعت کرنا، اس کی بات ماننا، چاہے وہ ہمیں اچھی لگے چاہے وہ ہمیں بری لگے، اگر وہ دین کے دائرے کے اندر ہے، اگر وہ قرآن و سنت کے سریعاً خلاف نہیں ہے، تو پھر ہمیں اس پر عمل کرنا اور اطاعت کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ہم نے اطاعت کرنی ہے چاہے ہمارے اوپر کسی اور کو ترجیح دے دی جائے۔ یہ بھی ایک موقع آتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میرٹ میرا بنتا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے حق میرا بنتا ہے، لیکن اگر اسے نظر انداز کر دیا جائے تو اسے پھر بھی اجتماعیت کے اندر رہنا ہے، اور پھر بھی سماع و اطاعت کرنی ہے، اور پھر بھی اجتماعیت سے نکلنا اس کے لیے جائز بھی نہیں اور گوارا بھی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔